اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران عزیز، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ایک سالہ کورس ہے، اس کے کانٹینٹس میں دو چیزیں اور بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک کو آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے تزکیہ نفس، اور دوسری چیز سورہ یوسف کا اوور ویو ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پڑھانے کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں واسطے، اور اس کا ظاہر ہے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور میں آج میرے دل میں ویسے خیال آ رہا تھا کہ شاید تنظیم نے یہ میری ذمہ داری اس لیے لگائی کہ سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے تزکیے کی، تو بار بار یاد دہانی کے لیے مجھے بھیجتے ہیں کہ تم جایا کرو. تو آج ایک ہی دن میں 2 دفعہ یہ لیکچر ہونا ہے، آپ کے ساتھ ہوگا، پھر ابھی پنڈی میں بھی ایک جگہ ہونا ہے. تو تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے. ایک ملاقات آپ سے انشاءاللہ اور ہوگی، اور وہ ہوگی سورہ یوسف کے اوور ویو کے حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا، اور نتیجتاً یہ کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا اور آپ کو کیوں بھیجا، یعنی ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یا کسی جگہ پہ فرمایا کہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ ہی ہے وہ ہستی جس نے بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ان دو کو استعمال میں لاتے ہوئے پورے نظام ہائے زندگی کے اوپر اس نظام کو، اس سسٹم کو امپلیمنٹ کر دیں، اس کا اظہار، اس کا غلبہ کر کے دکھا دیں. یہ سورہ صف کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے. یہ کام جو ہے اظہار دین حق کا، یہ کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ظاہر ایک جماعت چاہیے تھی جس نے یہ کام کرنا ہے، ایک اجتماعیت مطلوب ہے اس کے لیے. تو اس اجتماعیت کو بطور لیڈر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کرنا ہے. جب تک ان کی ٹریننگ نہیں ہو جائے گی تب تک وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. تو وہ ٹریننگ کیسے ہو، اس کا تذکرہ آیا سورہ جمعہ کی وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ بھی هو الذی سے شروع ہو رہی تھی، یہ آیت بھی هو الذی سے شروع ہو رہی ہے. وہی ہے اللہ جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا. بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے. یہ منہم کا لفظ بھی خیر بڑا جامع ہے، یعنی اس کا بالکل نیرو اسپیکٹرم، چھوٹا دائرہ میں لگاؤں اگر تو وہ یہ کہ تم بنو ہاشم ہو جن کی ذمہ داری میں یہ کام آنے لگا، تو منہم حضور انہی میں سے ہیں، وہ بنو ہاشم میں سے ہیں. اگر میں اس سے مراد قریش لوں تو حضور قریشی ہیں، تو منہم تمہیں میں سے ہیں. اس سے مراد اگر ہم عالم عرب کے لوگ لیں تو بھی منہم وہاں پہ بھی فٹ ہوتا ہے، حضور عربوں میں سے ہیں. اور اگر اس سے مراد ہم پوری نوع انسانی لیں تو بھی منہم انہی میں سے، نوع انسانی میں سے ہی ہم نے ایک انسان کو اس مرتبے پر بھیجا. وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے ان پر تلاوت آیات کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. اور ظاہر ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے. کتاب کی تعلیم سے اور اس کی حکمت سے نہ بنو ہاشم آگاہ تھے، نہ قریش آگاہ تھے، نہ عرب آگاہ تھے، نہ نوع انسانی آگاہ تھی. ان چاروں کے لیے 4 کام ہیں جو حضور کے ذمہ لگے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اپنے گرد و پیش میں جس معاشرے میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، یہاں پہ بھی اگر آپ نوٹ کریں گے تو ایک جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان آپ کو نظر آئے گا، اور شاید جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری تحریکیں اسلام کے نام پر اٹھی ہوئی ہیں، اور لاتعداد جو مدارس ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں ہر وقت، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی 4 کام حضور نے کیے، ایک بڑے ساؤنڈ کریکٹر کے ساتھ ایک اجتماعیت وجود میں آئی، اور اس اجتماعیت نے بدل کر دکھا دیا۔ گویا اس سے یہ نتیجہ تو نکل گیا کہ یہ صرف تھیوری نہیں تھی، یہ ایک اچیویبل پروسیس تھا۔ تو جو اس پروسیس سے اس انداز سے گزارے گا اپنے آپ کو، وہ پھر بھی کبھی اس کو ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا ہے۔ اور یہ ٹارگٹ ہم سب نے بنایا ہوا ہے، ہم سب اس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف تحریکوں کو کئی سال ہو گئے، اس کے قریب ترین تک بھی ہم نہیں پھٹک رہے۔ ابھی تک کوئی آثار ایسے نظر نہیں آ رہے، کل اللہ کر دے کہ یکدم کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر اس دنیا کو اسباب کے ساتھ اور کچھ فزیکل لاز کے ساتھ پابند کر رکھا ہے۔ اللہ کا کوئی چہیتا نہیں، اللہ کا وہی چہیتا جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرے گا۔ فقدان آپ کو جو نظر آئے گا وہ ان 4 میں سے سیکنڈ فیکٹر کا نظر آئے گا۔ تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، اگرچہ تلاوت کا بھی جو اصل مفہوم ہے میں بھی رکھوں گا وہ بھی آپ کے سامنے، اس انداز سے تلاوت بھی ہوتی تو تزکیہ بھی شاید خود بخود ہو رہا ہوتا، لیکن کتاب اور حکمت کے اوپر تو گفتگویں ہو رہی ہیں، لیکچرز بھی ہو رہے ہیں۔ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے ظاہر وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور وہ مشکل بھی ہے، اس لیے کہ یہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے تزکیے کا، یہ انر سرکل سے آؤٹ ورڈ چلنا ہے۔ اس میں یہ کام بڑا آسان تھا جو میں اس وقت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ میں واک اینڈ سے اٹھا ہوں اور میں آپ کو تزکیے کے اوپر لیکچر دینے آ گیا ہوں، لیکن اتنا ہی وقت لگا کر اگر اپنا تزکیہ کرنا ہو تو یہ بڑا مشکل کام۔ یہ کیے بغیر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اجتماعیت وجود میں آ جائے، جو اجتماعیت وہی کام کر کے دکھا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے دنیا سے۔ وہاں تزکیہ کس انداز سے ہوا تھا، یعنی کیا لوگ تھے وہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی کہانی شروع میں ایک سنا دوں، پھر آگے چلے گی گفتگو ہماری۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں شام کا ایک علاقہ تھا ہمس، وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمس سے ایک وفد آیا مدینہ میں، اور حضرت عمر ان سے رپورٹ لے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمس کے جو غرباء ہیں اور مساکین ہیں ان کی ایک فہرست بنا دو، سو دیٹ کہ جب تم واپس جاؤ تو میں بیت المال سے وہاں کے غریب مساکین فقراء جو ہیں مسلمان ان کے لیے کچھ امداد بھجوا سکوں۔ تو انہوں نے ایک لسٹ مرتب کی۔ وہ لسٹ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو اس میں سعید بن عامر کا نام بھی شامل تھا۔ تو حضرت عمر آس من سعید بن عامر، ہو از دس سعید بن عامر؟ انہوں نے کہا کہ امیرنا، ہی از آور گورنر۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ امیرکم فقیر، جملہ سنیے حضرت عمر کا، کیا تمہارا امیر فقیر ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم، پہلے تو انہوں نے کہا نام، یس، پھر ان کا ہمارا امیر ایسا ہے کہ ہم نے کئی دن اس کے گھر کا چولہا جلتے نہیں دیکھا۔ یہ گواہی گورنر کے بارے میں عوام الناس دے رہی ہے۔ حضرت عمر نے ایک تھیلی میں 1000 دینار ڈالے اور کہا کہ یہ جا کے اپنے گورنر کو دے دینا، سو دیٹ کہ
وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکے. جب وہ وفد آیا اور اس نے واپسی پر آ کر حضرت سعید ابن عامر کے حوالے وہ تھیلی کی، تو حضرت سعید ابن عامر کی زبان سے اونچی آواز میں نکل گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ساتھ والے کمرے میں بیوی سن رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ من امرو، کیا معاملہ ہے؟ ماں بیکا واٹس رانگ ود یو، کیا ہوا کہ تم انا للہ پڑھ رہے ہو؟ اور ساتھ نے کہا کہ خدا نخواستہ کیا توفی امیر المومنین، کہ کہیں امیر المومنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ تو گورنر نے کہا کہ اس سے بڑا واقعہ ہو گیا ہے. یعنی خلیفہ ہیں حضرت عمر، اور بیوی کہہ رہی کہ یہ اتنی اونچی آواز میں تم نے انا للہ پڑھی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کا انتقال ہو گیا؟ گورنر کہہ رہا ہے اس سے بڑا واقعہ ہو گیا ہے. دخلت علیہ الدنیا، آج میرے اندر دنیا گھس آئی ہے. لتفسد آخرتی، میری آخرت کو برباد کرنے کے لیے دنیا میرے اندر گھس گئی. ابھی بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، وہ وہیں سے اندر سے کہہ رہی تخلص منہا، جان چھڑاؤ اس دنیا سے، نکالو اسے باہر. تو وہ گورنر اس سے کہتا ہے کہ اس میں مجھے نا تمہاری سپورٹ چاہیے، ول یو سپورٹ می؟ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، نکالو اس کو باہر. وہ 1000 دینار جو آئے تھے وہیں کھڑے کھڑے ہمس کے غریب مسلمانوں میں گورنر نے تقسیم کر دی. دنیا کو اندر نہیں آنے دیا. اصل میں تزکیے کا الٹ یہی ہے کہ دنیا ہمارے اندر آ چکی ہے، اور تزکیہ اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا کو یہاں سے باہر نکال. یہ بھی گھر ہے نا جس کے اندر میری روح رہ رہی ہے، یہ میری روح کا مسکن ہے. اس مسکن کے لیے روح کے اندر، روح کے یہاں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو یہاں سے باہر نکالا جائے. جب تک یہ اندر رہے گی بربادی خرابی کوئی نہ کوئی کرتی رہے گی. لہذا ایک تو یعنی موٹی سی ڈیفینیشن یہ سمجھ لیں کہ تزکیہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر دامنگیر ہو جائے اور دنیا کی ہرس اور لالچ اور ہوس یہ میرے اندر سے نکل جائے. دوسری مثال میں جو عام اپنی کہانی سے دیا کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اس سے یہ سمجھنے میں اور سہولت رہے گی. ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو مجھے شوق ہوا کہ میں اپنی زمینیں ہم خود سنبھالیں. اس سے پہلے کچھ اور لوگ اس کو کاشت کر رہے تھے، تو میں نے ان کو بے دخل کر دیا. میں نے کہا یار میں ابھی میں واہ میں گیا ہوں تو یہاں سے میرا گاؤں قریب ہے، میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں. پہلی فصل مونگ پھلی کی بوئی ہم نے وہاں. اب میرے ایک طرف میرے ماموں کی زمینیں ہیں، ایک طرف میرے چچا کی ہیں، کہیں پھپھو کی ہیں، بیچ میں ہم بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی سٹور سے اسی کوالٹی کا بیج میں نے بھی لیا جہاں سے وہ لے رہے تھے، ویسا ہی حل میں نے بھی چلایا جیسا انہوں نے چلایا تھا. وہیں سے کھاد میں نے بھی لی اور اس پہ اوپر سپرے کر دیا کھاد کا جہاں سے وہ لے کر رہے تھے. لیکن جب فصل ہوئی تو ان کا دانہ صحت مند اور موٹا تھا اور فصل بھرپور تھی. میرا دانہ مریل بھی تھا اور کم بھی تھا. تو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا. جب تحقیق کی، اس کا انالیسس کیا دونوں کی محنتوں کا، وہ جو میرے عزیز وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی اور اپنی بھی، تو پتہ چلا کہ میں نے تو ایک ہل چلایا تھا اور بیج بو دیا تھا. انہوں نے 5-6 ہل چلا کے زمین کو پہلے تیار کیا تھا. گویا ان کی پریپریشن ایسی تھی کہ ان کی زمین زیادہ ایکسیپٹیبلٹی رکھتی تھی بیج کو لینے کے لیے بنسبت میری زمین کے. لہذا وہاں سے ایکسیپٹنس، ان کے بیج کو ایکسیپٹنس زیادہ ملی، میرے بیج کو ایکسیپٹنس کم ملی. پھر جب بارش ہوئی تو ظاہر جیسا کیسے بھی تھا، میرا بیج بھی ہوگا ان کا بیج بھی ہوگا، اور دونوں کے بیجوں کے ساتھ کچھ ان وانٹیڈ چیزیں بھی اگائیں جو اس فصل کے لیے بہرحال نقصان دہ تھیں.
تو وہ تو گئے نا، انہوں نے پھیرا وہ مارتے تھے اپنی زمینوں کے اوپر. میں تو اس وقت نوکری کرتا، میں گیا اس وقت جب کاٹنی تھی فصل، تو انہوں نے گوڈی کی اور وہ جو ان وانٹیڈ چیزیں تھیں وہ نکال دی، تاکہ پوری خوراک زمین سے ان کی فصل کو ملے، صرف کوئی اور غیر ضروری چیز نہ آئے جس میں. میری فصل کے ساتھ وہ ان وانٹیڈ جو چیزیں تھیں وہ بھی گرو کرتی رہیں. زمین سے اب جو بھی خوراک مل رہی تھی میرے دانے کو، اس کے ساتھ شیئر ہولڈر سے بہت سارے ہیں. تو پتا چلا کہ میجر چنک وہ لے گئے اور بڑی کمزور سی فصل میرے حصے میں آئی. بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ایک اور شخص بھی پڑھ رہا ہے نماز، وہ واقعی پڑھ رہا ہے، ہم بھی اٹھک بیٹھک پوری کر رہے ہیں اپنی. درس قرآن کلاس میں میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کی کوئی اپنی زمین کو زیادہ تیار کر کے آیا تھا یہاں، کوئی ایسے ہی اٹھ کے آ گیا. تو دونوں کے دل کے اندر ایمان کے اس بیج کے لیے ایکسیپٹیبلٹی لیول ڈفرینٹ تھا. جس نے دل کی سرزمین کو تیار کیا ہوا تھا اس کے لیے اس کا ایکسیپٹیبلٹی لیول ظاہر ہے بہت ہائی ہوگا. جس کا ایکسیپٹیبلٹی لیول یہ تھا کہ اس کے اندر اور بھی فصلیں اگی تھی ان وانٹیڈ، کہیں حسد تھا، کہیں کینہ تھا، کہیں بغض تھا، کہیں چغلی تھی، کہیں غیبت تھی، کہیں شرک تھا، کہیں عجب تھا. یہ مختلف جو باطنی بیماریاں یہ ساری بھی اندر ہی موجود ہیں، اور اس کے اوپر تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور ان کو نکالنے کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا جا رہا ساتھ. تو ظاہر ہے کہ اگر ایمان کی فصل اندر کہیں موجود بھی ہے تو وہ بڑی مریل قسم کی ہے. وہ تو ایسی ہے جو خود مجھے ہی نہیں بدل سکتی، تو میں چلاؤں نو انسانی کو بدلنے کے لیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے دل کی سرزمین کو تیار کرنا ہوگا. اب آئیے ذرا اس آیت کی طرف جو میں نے سورہ انفال سے آپ کے سامنے تلاوت کی. بشر الحافی امام احمد ابن حنبل کے دوستوں میں سے تھے، اور شیخ و نا کہا کرتے تھے امام احمد ابن حنبل ان کو، یہ میرے شیخ ہیں. اور یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے کسی نے پوچھا، اور یہ میں نقطہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل یہ اس فتنے کا دور ہے، تو اس میں بغیر کسی تحقیق کے کسی نے میسج کیا، میں نے بھی دیکھا نہیں، بس آگے 100 کو فارورڈ کر دیا اس کو، اور 1 یا 2 یا 4 6 حدیثیں پتہ ہوتی ہیں، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں مفتی بن کر اور خود ہی اس پہ یعنی اس کی ایکسپلینیشن بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب کتنی حدیثیں کسی کو زبانی یاد ہوں، تو پھر وہ اس ذخیرہ حدیث پر غور و فکر کرتے ہوئے وہ مسائل کو ڈائریکٹ استنباط کر سکے مسائل کا. اور پوچھنے والے نے خود ہی پوچھا کہ 10,000 از سفیشینٹ. اندازہ لگا لیں ذرا آپ نے، 10,000 حدیثیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو یاد ہوں تو کیا وہ ڈائریکٹ استنباط حدیث سے کر سکتا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، زیادہ. اس نے کہا 20,000. امام نے فرمایا زیادہ. اس نے کہا 30,000. امام نے کہا نہیں، اور زیادہ. یہاں تک کہ جب اس نے کہا کہ 1,20,000 تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ ہاں میں بھی 1 لاکھ، یعنی گویا کہ پورے ذخیرہ حدیث کے اوپر کسی کی نظر ہو بڑی گہرائی میں، تو تب وہ جا کر ان سے مسائل اخذ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بشر الحافی کو آپ اپنا شیخ کہتے ہیں، اس کو تو اتنی حدیثیں نہیں یاد، اس کی بات آپ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو بشر الحافی میں کیا خاص بات ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ ہی ہیز دا فروٹ آف نالج، علم کا ثمر اس کو حاصل ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ علم کا ثمر کیا ہوتا ہے؟
پھل کیا ہے علم کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت صرف جاننے والے رکھتے ہیں، اور خشیت جو ہے یہ علم کا ثمر ہے۔ گویا جس کو خشیت حاصل ہو گئی، اصل میں علم عالم بھی وہی ہے۔ اب ذرا اس آیت کی طرف آئیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سورہ انفال میں کہا کہ انما المؤمنون، اور اتنی عربی میرے خیال میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ مجھے یہ سمجھانے میں سہولت ہے آج کی۔ انما جو ہے آپ سب جانتے ہیں یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ مطلب انما کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہماری اس محفل میں بیٹھے ہوئے محسنین صاحب جو ہیں یہ عالم ہیں، تو اس میں آپ میں سے کسی کے علم کی نفی نہیں ہو رہی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ محسنین ہی عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، اب میں نے بریکٹ کر دیا کہ محسنین تو ہے عالم، باقی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا اگرچہ ایک دوسرا مطلب بھی بنتا ہے، وہ یہ کہ محسنین میں بھی سوائے علم کے اور کوئی وصف موجود نہیں ہے، یعنی وہ بس صرف عالم ہی ہے، بس دونوں انداز سے بریکٹ، یعنی اس کی اپنی شخصیت میں بھی ایک بریکٹ لگی کہ اس کے اندر جو انسان کے اندر مختلف اوصاف ہوتے ہیں تو یہ اور اوصاف نہیں بلکہ صرف علم کا وصف اس کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے عالم اگر کوئی ہے تو صرف محسنین ہے، باقی کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے یہ جملہ انما سے شروع کیا، فرمایا انما المؤمنون، وہ مطلب کیا ہوگا؟ مومن تو بس صرف یہ ہیں، یعنی اب جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے گویا یہ بریکٹ ہو جائیں گے۔ اس بریکٹ سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہیں۔ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ مومن صرف یہ ہیں۔ کون ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، وجلت قلوبہم، اس کا دل نرم پڑ جائے۔ لٹمس ٹیسٹ ہے، ہم دیکھیں اپنے دلوں کو ذرا ٹٹول کر کہ اس وقت بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہوئے نا۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی تو جب مؤذن نے اقامت کہی تو اس نے بآواز بلند کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے میری اور آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی کہ بھائی تم دائیں بائیں، کبھی کوئی کسی کو بڑا مان کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے امپلائر کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی جج کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی کسی کو، کوئی نہیں ان میں سے بڑا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے ذرا سی توجہ کی، اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ گویا وہ مجھے اور آپ کو بھی دعوت دے رہا تھا کہ دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ نوع انسانی غلط ہے جو دائیں بائیں کسی اور کے آگے جھک رہی ہے۔ اور پھر اس نے اللہ کے تصور کو اور واضح کر دیا اگلی گواہی دے کر، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے اللہ کا یہ تصور بھی واضح ہو جائے گا کہ اللہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعارف کرایا کہ یہ اللہ ہے۔ اس خدا کو اگر آپ نہیں مان رہے جس کا تعارف حضور نے کرایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ پتہ نہیں جس کو مرضی مانتے رہیں، یہ وہ اللہ نہیں ہے جو اصل میں اللہ ہے اس کائنات کا۔ پھر اس نے آپ کو دعوت دی، اس نے کہا بھائی آؤ حی علی الصلاۃ۔ کین یو امیجن؟ یعنی تعارف میں اپنا نہیں کرا سکا، میں نے اس سے پہلے تھوڑا سا ایک پولیس کی جاب کی تو میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جس کو ہم واقعی بڑا مانتے اس کی طرف سے جب پیغام آتا ہے نا تو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں لوگ۔ یہ جو کاغذ پڑے ہوئے نا یہ پھر بھی بہتر کنڈیشن میں ہے، اس سے بھی گیا گزرا تھکا ہوا کاغذ، سائیکلو سٹائل ہوا جو پورا صحیح سے پڑھا بھی نہیں جاتا تھا، وہ ہائی کورٹ سے آتا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں مقدمے کی پولیس فائل، ایس ایچ او صاحب صبح عدالت عالیہ میں 8 بجے بنفس نفیس خود پیش کریں گے۔
تاخیر میں یا عدم تعمیل کی صورت میں ایس ایچ او کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے ایک آپشن ہے، کرے یا نہ کرے. کبھی ہوتے دیکھی بھی نہیں تھی ہم نے، اور کورٹ کبھی 8 بجے لگتے بھی نہیں دیکھی تھی میں نے 8.5 سالوں میں. لیکن یہ پتا تھا کہ یہ جج اگر چاہے تو جیل بھجوا سکتا ہے، یہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اچھا، ادھر ایک وائرلیس میسج چلتا تھا شام کو کہ آج رات کو ناکہ بندی ہوگی، پیٹرولنگ پر تمام ایس ایچ اوز خود نکلیں گے، ایس ایس پی صاحب کا حکم ہے، ایس ایس پی بھی خود آؤٹ ہوگا. اب 3 بجے تک نا ایس ایس پی کی کالیں بھی چل رہی ہیں، تو آپ بھی گھر نہیں جا سکتے یار کہ ایس ایس پی جاگ رہا ہے ابھی. 3 ساڑھے 3 بجے وہ بھی چوروں کی طرح آئے، ایس ایس پی صاحب گھر چلے گئے، آپ بھی گھر آ گئے. آئے تو اب میں آپ کو اپنی پریکٹس بتا رہا ہوں. وہ جو نائٹ محرر ہوتا تھا ڈیوٹی پہ، اسے الگ سے کہتے تھے کہ یار بھائی صبح نا وہاں سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ہائی کورٹ پہنچنے میں. 8 بجے پہنچنے کا مطلب ہے کہ 6:30 بجے مجھے ہر صورت وہاں چھوڑنا ہے، تو تم نے نا مجھے 5 بجے جگا دینا ہے، جانا بھی ہائی کورٹ آ کر. اچھا، بعد جو سنتری ڈیوٹی پہ ہوتا تھا اس کو الگ سے کہتے تھے. گھر کے اندر جو ارزلی اویلیبل تھا اس کو الگ سے کہتے تھے کہ کہیں سوئے نہ رہ جائیں، اور الارم الگ سے لگا کے رکھتے تھے. اور 3 سے 5 کے ان 2 گھنٹوں میں آنکھ 10 دفعہ کھل جاتی تھی خود ہی. کیوں؟ کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ بڑے تھکے ہوئے ہیں، اب تو ساری رات میں پیٹرولنگ کر کے آیا ہوں، کیسے آنکھ کھلے گی. یہ سچویشن اگر نہ ہو تو 11 بجے سو کے فجر کی نماز پہ مجھ سے بھی نہیں اٹھا جاتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہی وجہ ہے. ہائی کورٹ کے جج کو میں سمجھتا وہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، لہذا 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے جس وقت بھی سوؤں گا، 1 گھنٹہ بھی اگر ملا تو اس 1 گھنٹے میں بھی 10 دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے اور بھاگتا ہے انسان. جبکہ ان 8 سالوں دنیا میں ہی ہونا نا جو کچھ ہونا ہے اس کے ہاتھوں. تو 8.5 سالوں کا میرا بھی ایکسپیرینس تھا. جو مجھ سے زیادہ سینئر تھا انہوں نے بھی دیکھا کہ کبھی کسی جج نے بھیجا نہیں، کبھی کسی جج نے 8 بجے کورٹ نہیں لگائی، لیکن جاگ جاتے تھے. قرآن بھی مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہی اذان جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، وہی اذان حضرت بلال دیتے تھے اور صحابہ کے رنگ متغیر ہو جاتے تھے. چہرہ بالکل فینٹ ہو گیا حضرت علی کا نا. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا، ایک دم آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ یہ سن نہیں رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر آئے تو چہرے کا رنگ نہ بدلے، دل کی سکن سافٹ نہ ہو، اس میں نرمی نہ ہو، تو مطلب کیا اندر کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جنہوں نے اسٹریچ کیا ہوا میری اور آپ کی سکن کو، وہ نرم ہونے نہیں دے رہی ہیں. اس کو نرم کیسے ہو؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تلاوت تو آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں. کبھی ہم نے رک کر کسی آیت پر اپنے دل کو ٹٹولا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ایمان کے ساتھ؟ از مائی ہارٹ ریسپونڈنگ ٹو دس تلاوت؟ کیا اس میں ایمان میں کچھ بہتری والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کے ذکر پر میرے دل کی سکن اور میری یہ والی سکن نرم نہ پڑی اور آیات کی تلاوت پر میرے ایمان میں اضافہ نہ ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے نا. اس کا مطلب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان پر تلاوت کی جائے تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس مینس کہ یہ ایمان ٹینجیبل ہے، یہ میئربل ہے، اس کے اندر اضافے کو میئر کیا جا سکتا ہے، یہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. اور پھر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، گویا کہ ان 2 کاموں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے رب پر وہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے. جن کے دلوں میں ایمان تلاوت سے بڑھتا تھا ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں
جو احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آنے والے تیروں کی بچھاڑ سے حضور کے دفاع میں سامنے کھڑے تھے، اور ان کے رائٹ کندھے پر اتنے تیر لگے کہ تیروں کے علاوہ کندھا نظر نہیں آتا تھا. ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا مدینے میں، کھجوروں کا، بیچ پہ پانی، کوئی آبشار بھی ہوگی، چشمہ بھی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سمجھ لیں کہ ذرا سیر کے لیے، آؤٹنگ کے لیے اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو حضور ان کے باغ کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت ابو طلحہ کہیں نماز پہ کھڑے ہوئے اور نماز کے دوران خیالات کہیں ادھر ادھر ہو گئے. سلام پھیرا تو آئے حضور کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ باغ پورا میں اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کیوں کرنا چاہ رہے ہو تم اس کو؟ تو کہا کہ نماز میں دھیان ہی کہیں ادھر ادھر چلا گیا تھا، انہی باغ کی کھجوریں ہی گن رہا تھا میں شاید. تو جو چیز آخرت کے راستے میں اور اللہ کے ساتھ میرے تعلق کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو نکال دینا چاہیے بیچ میں سے، یہ وجہ ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ میرا اصل تعلق جو مطلوب ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. تو میری بندگی کے راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ بن رہی ہو، آئی مسٹ ایریڈیکیٹ، مجھے چاہیے میں نکال دوں اس کو، لیکن میں تو اسے سمیٹ کے رکھ رہا ہوں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری کہانی آپ کو سنا دوں. حضرت ابو ذر کے پاس ایک نوجوان آیا کہ چچا میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے دین سکھا دیں. کچھ دن اسے رہتے ہوئے ہو گئے تو ایک دن حضرت ابو ذر کے قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے ابو ذر سے کہا کہ قحط سے، بھوک کی وجہ سے ہماری بہت بری حالت ہو گئی، خدا کے لیے ہماری کچھ مدد کرو. حضرت ابو ذر نے اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ میرے استبل میں، اور جو وہاں بہترین اونٹ ہے نا وہ پکڑ کر لے آؤ. وہ گیا اور بہترین اونٹ کی نکیل اس نے پکڑی، اور اس کی طرف دیکھ کر پھر اس نے ایک ری تھاٹ دیا اپنے دل میں ہی. وہ کہنے لگا کہ حضرت ابو ذر نے یہ اونٹ ان کو دے دینا ہے اور وہ بھوکے ہیں، انہوں نے اس کو ذبح کرنا ہے، پکانا ہے اور کھا لینا ہے. تو گوشت ہوتا ہے، وہ بہت عمدہ اونٹ کا ہو یا ذرا نرم اونٹ کا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بڑا نسلی اونٹ ہے، یہ اگر میں چھوڑ جاؤں یہیں اور اس کی نسل آگے چلے گی تو چچا ابو ذر کو بڑا فائدہ ہوگا. تو میں ذرا اس سے ایک درجہ نیچے والا لے جاتا ہوں. اس نے اس اونٹ کو چھوڑا، دوسرے والا جو نمبر 2 اونٹ تھا وہ پکڑا، چلا گیا. اب ابو ذر کو تو معلوم تھا نا کہ میرے باڑے میں سب سے عمدہ اونٹ کون سے والا ہے. تو حضرت ابو ذر کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ یہ نیا ہے، نوجوان ہے، پتہ نہیں شاید جانوروں کے ساتھ اس کا کبھی معاملہ نہیں رہا، تو ہو سکتا ہے اسے پہچان ہی نہ ہو. تو حضرت ابو ذر نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے باڑے میں یہی اونٹ سب سے بیسٹ اونٹ تھا؟ ہی سیڈ نو، دس از دا سیکنڈ بیسٹ. تو حضرت ابو ذر نے اس سے کہا کہ گو اینڈ برنگ دا بیسٹ ون. میں نے تمہیں کہا تھا بہترین اونٹ لے کر آنا. وہ گیا، اس اونٹ کو کھڑا کیا، وہ جو بہترین والا اونٹ تھا وہ اسے پکڑا اور لے آیا. حضرت ابو ذر نے اپنے قبیلے والوں کو دیا، ان کا جاؤ اس کو استعمال کرو. جب وہ چلے گئے اس نوجوان سے حضرت ابو ذر نے کہا کہ تم بھی جاؤ، چھٹی کرو. تو اس نے کہا چچا ابھی تو میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں تمہاری آخرت بناؤں اور تم میری ہی آخرت کے درپے ہو جاؤ، تو یہ سودا مجھے قبول نہیں ہے. تو اس نے کہا میں نے تو آپ کے فائدے کے لیے اس بات سوچی تھی، اور میں نمبر 2 لے کر آیا، میں کوئی تھکا ہوا مال تو نہیں لے کے آیا تھا. تو حضرت ابو ذر نے اس سے کہا کہ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے.
تمہارا بیسٹ مال اگر تم نے اللہ کی راہ میں نہ دیا تو تمہاری کوئی نیکی نہیں. کیا جنت کا مجھے بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا صحابہ کو یقین تھا؟ نہیں ہے نا. سیدھی سی بات ہے. ہوتا تو میں بھی اپنا بیسٹ مال لگاتا. اور انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے، سب سے بیسٹ چیز جو ہے اس کے پاس، کین یو امیجن وہ کیا ہے؟ وہ ہے وقت. اور وقت میں بھی ظاہر ہے جو جوانی کا وقت ہے میرا، وہ میری زندگی کا بھی وہ بیسٹ ٹائم ہے. وہ بیسٹ ٹائم میں کس کو دے رہا ہوں؟ اور پھر اپنے 24 گھنٹوں میں بھی ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا فلاں ٹائم، یہ آج کل بھی ہمارے یہاں بڑی اصطلاح چلتی ہے، پنڈی شام کو نا پرائم ٹائم میں پنڈی میں بڑا رش ہوتا ہے. ان 24 گھنٹوں کا بھی جو میرا پرائم ٹائم ہے وہ میں کس کو دے رہا ہوں؟ کیا وہ میں اللہ کو دے رہا ہوں؟ بلکہ اگر ہم بہت زیادہ ریئلسٹک اپنا انالیسس کر سکیں تو وہ شاید ہم ان کو دے رہے ہیں جو اللہ کے اصل میں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم ٹائم ان کو دیتے ہیں جن کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اللہ کو بھی کوئی ٹائم دینا ہے. اول تو بہت ایک ہجوم کثیر جو ہے اس کا تو معاملہ ہی بالکل مختلف ہے. جن کو یہ سوچ حاصل بھی ہوگی، میری طرح کے کچھ لوگوں کو بھی، وہ بھی 8 سے 4 یہ پرائم ٹائم ہے نا میرے 24 گھنٹوں میں سے، یہ میں کسی اور کو دے کے آتا ہوں. اور پھر یہ جو میرا تھکا ہوا ٹائم ہے، جب میں اپنی ساری انرجی سے ایگزاسٹ ہو چکا ہوں، یہاں اگر گھنٹے کا لیکچر دے کے، اور میں بھی ابھی تھوڑی دیر میں کہہ دوں گا وما علینا الا البلاغ، یہ وما علینا الا البلاغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا؟ حجۃ الوداع کا مطلب کیا تھا؟ 20-21 برس کی محنت کے بعد، اور اس سے پہلے صحابہ سے یہ گواہی لینے کے بعد کہ جی ہیو آئی کنویڈ ٹو یو، میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی؟ وہ جو 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا، اس نے بآواز بلند ہاتھ اٹھا کر کہا کہ آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا. اس کے بعد تو یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. کیا یہ گواہی میں زیادہ مجمع سے نہیں، صرف اپنے گھر والوں سے لے سکتا ہوں جس کے اندر 4 یا 5 افراد رہ رہے ہیں؟ 4 میرے بچے ہیں، 1 بیوی ہے، 5 لوگوں سے، 6 میری والدہ بھی چلے کر لیں. کیا یہ گواہی 6 لوگ میرے گھر والے میرے بارے میں دینے کو تیار ہیں کہ تمہیں جتنا پتا تھا تم نے صحیح ہم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائی؟ یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور گپ شپ اصل میں کہتے ہیں، یہ گپ شپ نہیں ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں سو جاؤ اب صبح اسکول جانا ہے، اٹھ جاؤ اب دیر ہو رہی ہے، جوتے یہاں نہیں یہاں رکھو، بستہ یہاں نہیں وہاں رکھو. یہ تو آپ آرڈرز پاس کر رہے ہیں نا. کبھی آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی غور کریں گے تو بڑی شرمندگی ہوگی. یقین جانا ہم ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے کبھی آج تک اپنی اولاد سے بھی گپ شپ نہیں لگائی. ہم نے کبھی آج تک اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا تمہارے باپ کا دین کون سا ہے. کبھی ہم نے بتایا. اور یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جنازے پہ میں کھڑا ہوا، دوسرا جنازہ تھا، بیٹا دبئی سے آ رہا تھا، وہ لیٹ ہو گیا تو میں بھی تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا. وہاں بیٹے نے کہا، مسئلہ پوچھا، ڈوریشن کا یعنی دوسرا جنازہ پڑھا سکے. دوسرا جنازے پہ کھڑے ہوئے، میں نے اس بیٹے سے کہا، میں نے کہا یار اٹس بیٹر کہ آپ پڑھائیں جنازہ، ہم پیچھے کھڑے ہوئے. کین یو امیجن اس نے کیا مجھے جواب دی؟ اس نے کہا سر مجھے جنازہ نہیں آتا. ویسے دنیا کمانے کے لیے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ آگے ہو کے پڑھا لیں. کیا خیال ہے اپنی اولادوں کے بارے میں؟ ہم ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب میں نہیں رہوں گا دنیا میں تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہی نا جو میں اپنے والدین کے ساتھ اس وقت کر رہا ہوں. کبھی جائزہ لیا میں نے یا آپ نے کہ ہمارے والدین وہ جو دنیا میں نہیں رہے، میں دن میں کتنی دفعہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے استغفار کرتا ہوں؟ میری وہ دادی دادا نانی نانا جو آج دنیا میں نہیں ہے، میں دن میں کتنی دفعہ ہاتھ اٹھا کر، جس کو میری وہ آواز اور میرے اٹھے ہوئے ہاتھ
میرے گرد و پیش میں رہنے والی میری اولاد بھی دیکھ رہی ہو کہ ابا جان اس وقت دادی کے لیے، دادی دادا کے لیے دعا کرتے ہیں، اس وقت وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر انہوں نے یقین جانے، اگر انہوں نے کبھی مجھے میرے ہاتھ اٹھے نہیں دیکھے نا، تو آپ بھی یقین رکھیں کہ وہ کبھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ خام خواہ یوٹوپیا میں رہنا تو حماقت والی بات ہے۔ آپ کو اگر توفیق نہیں ہے تو ان کو توفیق کیسے مل جائے گی؟ تو یہ ساری چیزیں، یعنی یہ کب ہوگا؟ جب اللہ میرے دل میں آباد ہوگا، اور اللہ بالکل جو پرسنل ریلیشن ہوتا ہے، دعا کی ڈیفینیشن جو علامہ اقبال نے کی، خود قرآن میں بھی خیر یہی کہتا ہے کہ ادعوا ربکم خفیۃ تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو چپ کے اور تنہائی میں پکارو، خاموشی کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی اس کی، میں نے اسی کو انگریزی میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے، اٹس دا پرسنل کانٹیکٹ بٹوین ٹو انڈیویجلس آن ویری پرسنل گراؤنڈس وائل ون آف دیم از انفائنائٹ اینڈ دا ادر از فائنائٹ۔ یہ دو خودیوں، انائے صغیر اور انائے کبیر کے درمیان بالکل ذاتی لیول پہ جو تعلق اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ میرا سوال ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، اتنی زندگی گزرنے کے بعد، اس سارے دورانیے میں 50 سال 51 سال کا میں ہو گیا ہوں، آپ اپنی اپنی عمروں کو خود جائزہ لیں، اتنی زندگی میں ہیو آئی ایور اسٹیبلش دس کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی؟ کیا کبھی میں نے اللہ کے ساتھ یہ تعلق میرا اسٹیبلش ہوا؟ جبکہ دنیاوی محبتوں میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مجازی محبوب جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی ہم گپ شپ تنہائی میں لگانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی کسی اور کی آمد و رفت وہاں ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے، کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت ہے اگر واقعی، تو اللہ تو بہت حیادار ہستی ہے، بہت غیرت مند ہستی ہے۔ اللہ کسی ایسی جگہ پر یقین جانے ڈیرا نہیں ڈالتا جہاں کچھ اور لوگوں کے ڈیرے بھی ڈلے ہوئے ہوں۔ اگر دل کے اندر مختلف قسم کے بت پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ وہاں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کو آج تک ہم نے اپنے دل کی سرزمین پر داخل ہی نہیں ہونے دیا، اور چلے ہیں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ کہتے ہیں نا، اونلی انسپائرڈ کین انسپائر۔ جو خود مزکی ہو چکا وہی کسی دوسرے کا بھی تزکیہ کر سکا۔ اندر میرا بھرا ہوا ہے، میں آپ کا تزکیہ خاک کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ گپ شپ لگا کے میں بھی چلا جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سے۔ یہ گپ شپ ہی ہوگی اگر کسی ایسے شخص کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا اپنا دل ہی بھرا ہوا ہے، جس کا اپنا دل اٹا ہوا ہے دنیا کی محبت سے۔ جبکہ ذرا قرآن مجید پہ غور کریں، سورہ توبہ کی وہ آیت جس میں کہا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، 8 محبتیں ایک طرف، 3 محبتیں ایک طرف، اور وہ 8 محبتیں بھی ان میں سے کوئی محبت ناجائز نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ محبت جائز محبت ہے نا، بچوں کے ساتھ جائز محبت ہے، بیویوں کے ساتھ جائز ہے، بھائیوں کے ساتھ جائز ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جائز ہے، حلال کمائے ہوئے مال پسند کرنا بالکل جائز محبت ہے، گھر جائز ہے، کیریئر جو بھی آپ کہیں وہ جائز محبت ہے۔ ان جائز محبتوں کے بارے میں کہا کہ اگر ان کا پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فتربصوا، محترم ڈاکٹر صاحب ترجمہ، پھر اللہ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے آپ سے کہ دفع ہو جاؤ پھر، اور میں ذرا اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے اگر وہ لفظ استعمال کروں تو مطلب یہ کہ جیسے استاد کہتے ہیں نا لیٹ آنے، گیٹ آؤٹ، تو اللہ مجھ سے اور آپ سے ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے جن کی وہ 8 کا پلڑا بھاری ہے کہ گیٹ آؤٹ۔ گیٹ آؤٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کلاس میں سے اگر کسی کو کہا جائے گیٹ آؤٹ،
یہ جو سرکل ہے کلاس کا، اس سے باہر دفع ہو جاؤ. جب اللہ مجھ سے اور آپ سے، اللہ نہ کرے لیکن ہم میں سے جو بھی اس کا مخاطب بن رہا ہوگا، اس سے اگر اللہ یہ کہ گیٹ آؤٹ، تو مطلب کیا ہے؟ گویا اللہ نے وہ جو دائرہ بنایا ہوا تھا اسلام والا، اس سے مجھے کہہ رہا گیٹ آؤٹ. حتی یاتی اللہ بامرہ، اینڈ ویٹ فار دا ڈیسیژن آف اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ انداز آپ کو کم قرآن مجید میں کہیں ملے گا. یعنی آپ اگر کوئی بھی اور کام کر، ایون اگر کسی سے شرک بھی ہو رہا ہے اور کسی وقت اس نے توبہ کر لی، اٹ مینس کہ ہی مے کم بیک، وہ اس دائرے میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے. اور ان تین محبتیں جو ہیں، ان تین محبتوں کے اندر بھی جو اصل پرائم محبت ہے، اللہ کو تو میں جانتا ہی نہیں، نہ دیکھا میں نے. جہاد جس کے ریفرنس سے پتا چلا تھا، اگر اس کے ساتھ محبت نہیں ہے میری. زمین کے اوپر جو مرکزی شخصیت تھی اور ہے اہل ایمان کے لیے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے گفتگو کا آغاز بھی یہیں سے کیا کہ اگر میں کسی ایسے اللہ سے متعارف ہوں جو اللہ کا تعارف حضور نے نہیں کرایا، تو وہ کوئی اور ہے. اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہی ہستی ہے اور ویسی ہی ہے جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مجھے کہ وہ ہے. تو جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت موجود نہیں، اس کے لیے گویا واپسی کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے. اس سے گویا اللہ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. اب یہ تزکیہ جو ہے، جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں، اہمیت کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا. یہ ہوگا کیسے؟ انسان ذرا سوچے. ابھی ہم نماز پڑھ کے ہٹے، ابھی دوسری نماز کا وقت ہو گیا. نماز میں بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے فقہا حضرات نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں یہ فرائض ہیں. عشاء میں ابھی ہم وتر بھی پڑھیں گے، تو وتر کے بارے میں حناف کا یہ کہنا ہے کہ یہ واجب ہے. پھر کسی کو سنت کہتے ہیں، کسی کو نوافل کہہ دیتے ہیں. جو آیت میں نے ابھی ایک حصے کا ہم نے ترجمہ کیا سورہ انفال سے، انفال خود نفل کی جمع ہے. نفل جو ہے یہ بھی زائد کو کہتے ہیں. جو ورث ہے نا کسی کی بھی نگاہ میں، وہ کب بنتی ہے؟ یعنی وین ول یو بیکم مور ویلیویبل؟ جب آپ کسی کے لیے ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں. ہائی اسکول کے زمانے میں، اب تو خیر تعلیم کا بھی ہم نے بیڑا غرق کر دیا نا، اور استاد کا بیڑا غرق اس سے پہلے ہو گیا. ہر ایک کچھ اور کمانے پہ لگا ہوا ہے. ان اساتذہ کا نام ہم آج بھی بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں جنہوں نے فرض والے پیریڈ کے علاوہ بھی، یعنی جب ہم 8ویں کا وظیفے کا امتحان دے رہے تھے، جب ہم 5ویں کے وظیفے کا امتحان دے رہے تھے، جب ہم 10ویں کا بورڈ کے امتحان کی باری آ رہی تھی، تو 3 مہینے 4 مہینے پہلے انہوں نے اسمبلی بند کر دی، انہوں نے ریسیس بند کر دی. 8 بجے اسکول ہوتا تھا تو انہوں نے 7 بجے بلانا شروع کر دیا. 2 بجے چھٹی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے گھر بتا گیا نا تمہیں 3 بجے چھٹی ہوگی. یہ جو ایکسٹرا کام کر رہے تھے، دے آر ناٹ پیڈ فار اٹ. تنخواہ تو ان کو بھی اسی 5-6 پیریڈ پڑھانے کی ملتی تھی نا جو باقی سب لوگ پڑھا رہے تھے. لیکن یقین ہے کہ ان اساتذہ کا نام آج بھی جب کبھی یاد آتی ہے تو انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور احترام کے ساتھ جھک جاتی ہیں. کیوں؟ دے ٹک مور پین فار یور کیریئر. تمہاری خاطر انہوں نے اپنا آرام سیکریفائس کیا تھا. نوافل جو ہیں، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے آپ نے، واجب کی تو آپ سے پوچھ ہونی ہے، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آپ مالک کی نگاہ میں جو ویلیو آپ کی بنے گی، وہ بنے گی نوافل کے اہتمام کے ساتھ. اور کبھی ذرا آپ غور کیجیے گا اپنی اپنی جو بھی آپ کی مقامی مساجد ہیں، کبھی خاص طور پہ عشاء کی نماز پہ یا مغرب کی نماز پہ، کسی بھی نماز پہ آپ غور کریں گے نا تو 4-5 قسم کے آپ کو نمازی نظر آئیں گے.
اور اس پیمانے میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم ان میں سے چاروں میں سے کس قسم کے نمازی ہیں. میں پہلے ہی مثال میں اپنے ایک دوست کی مثال بھی دیا کرتا ہوں. میرے بچپن کے کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں، تو میں ان کا نام نہیں لیتا اس وقت، لیکن آپ میں سے خیر کوئی جانتا بھی نہیں ان کو. وہ پہلے نمازی ہیں. وہ نمازی کس طرح کے ہیں کہ دائیں سلام پھیرا فرض والا، اور بایاں پورا پھیرا کہ نہیں پھیرا، ساتھ ہی اٹھ کے مسجد سے باہر نکل گئے. ایک آپ کو اس طرح کے نمازی نظر آئیں گے جو بس فرض پڑھیں گے بمشکل، دوسرا سلام پھیریں گے بس باہر نکل جائیں گے. ایک دوسری قسم کے نمازی آپ کو نظر آئیں گے جو سلام پھیریں گے امام کے ساتھ یا خود ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں گے، اور بس دعا مانگتے ساتھ پھر وہ اپنی باقی نماز پوری کریں گے، پھر نکل جائیں گے. ایک آپ کو تیسرا نمازی نظر آئے، یہ میرے جیسے نمازی ہے، دوسری قسم جانا. ایک تیسرا نمازی آپ کو نظر آئے گا جو دعا کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح فاطمی کرے گا، اور پھر اپنی نماز باقی پوری کرے گا اور چلا جائے گا دعا مانگ کے. ایک آپ کو چوتھا نمازی نظر آئے گا جو آپ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے تسبیح فاطمی کر لی، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے باقی نماز شروع کر لی، آپ نے وہ باقی مکمل بھی کر لی، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ گیا یا نہیں گیا. آپ اگلی نماز پہ آئے، وہ ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. آپ کے آنے سے پہلے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. جسٹ امیجن کہ وہ بھی کچھ کر رہا تھا وہاں پہ. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ایکسٹرا ٹائم دے رہا تھا. اور جسٹ ایکسپیرینس اٹ. یہ میں آپ سب سے دستبستہ درخواست کر رہا ہوں کہ کبھی آپ یہ طے کریں کہ جی جب سب چلے جائیں گے میں بیٹھا رہوں گا یہیں پہ. اور میں آپ سے ذرا ایک اور جرات مندانہ بات کر رہا ہوں کہ آپ بے شک کوئی تسبیح بھی نہ کریں، کچھ نہ پڑھیں، بس جسٹ بیٹھے رہیں. اور بیٹھ کے وہ مولانا خان محمد صاحب کو ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے نا، کسی نے مجھے سنایا کہ جب یہ غالباً 53 کی ختم نبوت کی تحریک ناکام ہوئی نا، تو یہ ان کے روح رواں لوگوں میں سے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے تقریر کرنی چھوڑ دی. آتے تھے جلسوں میں لیکن بس چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. ایک تو کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں کرتے اب تقریر؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو زبان ناموس رسالت کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئی ہو اس کو اس کے بعد بولنا نہیں چاہیے، وہ چپ ہی رہے تو بہتر ہے اس کے لیے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی گفتگو سے جو لوگ فیض یاب ہوتے ہیں تو آپ کچھ تو ارشاد فرمایا کریں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہمارے سکوت سے فیض یاب نہ ہو سکا وہ ہمارے کلام سے بھی کبھی فیض یاب نہیں ہو سکے گا. یعنی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے. اور میں لوگوں کی بات چھوڑیں، آپ مسجد میں آپ ان ذاکرین میں سے بیٹھیں کہ آپ کوئی تسبیح نہ کریں، کوئی جسٹ تصور میں یہ رکھیں کہ اللہ موجود ہے میرے سامنے اور میں اپنے رب کے ساتھ مناجات میں محو ہوں. جسٹ ٹیسٹ اٹ. پھر آپ کا وہ کہتے ہیں جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوں، اس کے بعد آپ کا دل مسجد میں اٹکے گا. ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے اس فکری سفر میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ فرائض پر تو ہم نے بہت زور دیا، اتنا زور دیا کہ دوسری چیزیں اوور لک ہونا شروع ہو گئیں. اوور لک ہوئی تو اس کی اہمیت ہی کہیں ختم ہو کے رہ گئی. اب جب اہمیت ختم ہوئی اور اہمیت صرف فرض کی رہ گئی، ظاہر بات میں فرض کو کنڈیم نہیں کر رہا، فرض تو اپنی جگہ پہ فرض ہے نا. اب جب صرف فرض پڑھنے تھے، جب میں اپنی آپ سے مثال شیئر کر رہا ہوں کہ فکری سفر سے پہلے میں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا تھا. 4 رکعتیں غیر مقدہ بھی پڑھا کرتا تھا، 4 فرض بھی پڑھتا تھا، 2 سنتیں بھی پڑھتا تھا، 2 نفل بھی پڑھتا تھا، 3 وتر بھی پڑھتا تھا، پھر 2 نفل بھی پڑھتا تھا. اب یہ 17 رکعتیں اگر آپ نے پڑھنی ہیں تو آپ کو ظاہر ہے فریش وضو کی ضرورت ہے. اگرچہ پچھلے وضو سے اگلی نماز ہو جاتی ہے نا، فقہی مسئلہ تو یہی ہے. لیکن ظاہر ہے بندہ سوچے گا 17 رکعتیں پڑھنی ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا تو میں تازہ وضو کر لوں. مجھے بتائیے پرانے وضو اور تازہ وضو میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا اب 4 رکعتیں پہلے والی بھی پڑھنی ہے تو مسجد کی طرف سفر پہلے شروع ہو جائے گا نا. ورنہ جس نے صرف فرض پڑھنے جماعت سے، وہ بھاگتے بھاگتے جائے گا، کبھی پہلی رکعت میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی ذرا سلام سے پہلے فرض پڑھے واپس آ گئے. اچھا اب جسے 17 پڑھنی تھی اس کا ظاہر ہے وہاں ٹائم بھی زیادہ لگا، وہ گویا اذان سے پہلے تیاری شروع کر دیتا تھا.
اب یہ فکری سفر تو کلیئر ہو گیا اور فرائض کی نا وہ بوجھ بھی دماغ کے اوپر آ گیا، لیکن باقی چیزیں جب اوور لک ہوئی تو سنت غیر موقدہ سب سے پہلے گئی، پھر نوافل گئے، پھر پتہ چلا جی کہ سنت موقدہ بھی کبھی کبھار رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بھی، پھر آہستہ آہستہ سنت موقدہ بھی ختم ہو گئی، پھر پتہ چلا جی کہ وطر جو ہے نا ایک بھی پڑھ لیا تو ہو جاتا ہے، پہلے ہم 3 کا اہتمام کرتے تھے، پھر وطر 1 پہ آ گئے، اچھا اب 4 رکعتیں وہ پڑھنی ہے، 1 وطر پڑھنا ہے، کسی وجہ سے ڈیلے ہو گئے، اب 1 رکعت اگر اندازہ ہوا کہ یہ مل پائے گی تو مسجد کیا جانا ہے یار، گھر پہ پڑھ لیتے ہیں آپ۔ نتیجتاً ہو کیا رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا اور ایک فرض کی حد تک واجبی سا تعلق رہ گیا بس۔ لہذا ایک پہلا جو نسخہ ہے وہ یہ کہ فرائض اور واجبات کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق بذریعہ نوافل، اور نوافل میں بھی سب سے جو اہم نوافل ہیں وہ بھارت تہجد کے نوافل ہیں۔ میرے ایک دنیا دار پروفیسر جن کو اللہ نے بعد میں توفیق دی اور بہت ہی معذور قسم کے انسان، جب وہ اس راستے پر آئے تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نا اتنا موقع تو دے دے زندگی کا، کیونکہ میں آج تک جو کچھ پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں وہ چیزیں تھیں جو صرف میری دنیاوی ضرورت کی تھی، اور ایک ایسا معذور شخص جو گردن اس کی یوں ہے، وہ گردن نیچے نہیں کر سکتے، دائیں بائیں نہیں کر سکتے، کمر کے جوائنٹس بالکل اسٹف ہیں، تو وہ کرسی کے اوپر نا کچھ یوں کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس پوسچر میں میں یہ آپ کو ساری مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو درست دماغ درست جسم دیا ہوا ہے، ہم سے بھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اس پوسچر میں بیٹھنے والا شخص کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے موقع دے دے کہ جو صلاحیتیں تو نے مجھے دی تھیں ان کو استعمال کر کے جیسا یہ قرآن مجھے پڑھنا چاہیے تھا میں ایک دفعہ اس سے گو تھرو ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں 16 سے 18 گھنٹے ڈیلی قرآن کے ساتھ بیٹھا، ضروری عربی ریوائز کی پہلے، پھر قرآن شریف کو الف لام میم سے کھول لیا، اور 14 مہینے کہتے اٹ ٹوک 14 months کہ میں قرآن مجید کے والناس تک پہنچا، اور میں مطمئن ہوں اس کو کہ مجھے یہ جیسے پڑھنا چاہیے تھا نا میں نے اس کو ویسے ہی پڑھا نا۔ اور مجھے کہتے ہیں کہ اب جب کبھی تم فیصلہ آباد آئے نا تو آئی ول شیئر دس ایکسپیرینس وتھ یو۔ میں جب گیا تو اپنا یہ سارا تجربہ سنا کے مجھے کہنے لگے کہ میں 2 جملے ان کے آپ کو سنانے لگا۔ پہلا جملہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دا موسٹ افیکٹو ٹائم فار دا گروتھ آف مائی اسپرٹ that I found from 3 to 6 of night. رات 3 سے سردیاں یہی دن تھے نومبر دسمبر کے، رات 3 سے 6 بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ روح کی گروتھ کے لیے میں نے سب سے زیادہ مؤثر ٹائم پایا ہے۔ جبکہ 16 سے 18 گھنٹوں میں تو سمجھو سارا دن ہی شامل تھا، ساری رات شامل تھی، سارا دن شامل تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا ہے تو اس کا جو سب سے افیکٹو ٹائم ہے وہ رات پچھلے پہر کا ٹائم ہے۔ دوسری چیز وہ محفل جو اہل تزکیہ کی محفل ہے، مزکیوں کی محفل کو جوائن کرنا۔ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے نا قرآن مجید میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب وہ قبطی مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایجپٹ چھوڑا اور مدین کی طرف چلے گئے، وہاں حضرت شعیب کی بیٹیوں سے پہلے ملاقات ہوئی، پھر ان کے کہنے پر وہ حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی، حضرت شعیب کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، اور 8 سال یا آپشنل 10 سال کا مہر مقرر ہو گیا کہ 10 سال آپ یہاں میری خدمت کریں گے پھر چلے جائیں گے۔ وہ 10 سال جو حضرت موسیٰ نے وہاں گزارے، حضرت موسیٰ کیا کرتے رہے وہاں پہ؟ اپیرنٹلی انہوں نے حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں 10 سال، لیکن اصل میں کیا ہو رہا تھا؟ یعنی حضرت موسیٰ ایک شخصیت تھے جن کے مزاج کا یہ حصہ تھا کہ جب دیکھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو غصن مارا، بندہ مار دیا۔ یہ مزاج نبوت کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا، اس مزاج میں تبدیلی مطلوب تھی۔ گویا جو شخصیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو ایک قسم کا اللہ تعالیٰ ری شیپ کروانا چاہ رہے تھے،
اور ایسی بنانا چاہ رہے تھے جو نبوت کے مزاج کے ساتھ ایگری کرتی ہو. تو 10 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب کی زیر تربیت رکھا. تو اقبال نے اس کو ورسیفائی کیا اور کہا کہ کوئی شعیب اگر آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. 10 سال وہاں گزارے، اب واپسی پہ حضرت موسیٰ کو نبوت میسر ملی نا. تو کوئی شعیب اگر آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو اپنی اپنی زندگی کے ہر شخص کا شعیب اپنا ہو سکتا ہے. اس شعیب کی تلاش کریں جو مجھ سے اور آپ سے شبانی کروائے، اور جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جیسا کلیم ہو سکتا ہے ویسا کلیم میں بھی بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. اور تیسری بات وہ ہے تلاوت قرآن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم زادتہم ایمانا واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایک بڑی خوبصورت حکایت آخری کنکلوڈ کرنے لگوں میں اپنی گفتگو کو. کہتے ہیں کہ ایک حلوائی مٹھائیوں کا کام کرتا تھا. وہ کہیں جنگل سے گزرا تو ایک لسوڑے کے درخت کے نیچے نا 2 لسوڑے گرے پڑے تھے. تو اس نے ان سے کہا کہ اگر تم دونوں مجھے اجازت دو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. تو انہوں نے کہا جی لے جائیں، لیکن کریں گے کیا ہمارا؟ تو اس نے کہا کہ میں نا حلوائی ہوں، مربے بناتا ہوں، میں تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. پہلے دھوؤں گا تو میں دھو کے نا پھر تمہارے جسم میں چھید کروں گا، سوراخ کروں گا، سو دیٹ کہ تمہارے اندر جو بدبودار اور گندا گلا سڑا مادہ ہے نا یہ ڈرین آؤٹ ہو جائے. پھر میں تمہیں شیرے میں ڈبو کے رکھوں گا تو تمہارا مربع تیار ہو جائے گا. جب پھر میں تمہیں اپنے اس میں مرتبان میں سجا کے اپنی دکان پہ رکھوں گا. اور میرے پاس مربے جو نا حکیم اجمل خان صاحب آتے ہیں لینے کے لیے. تم ان کے مطب پہ جا کے جب سجو گے نا تو اس کے پاس بڑے بڑے رامپور کے نواب آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. تو جب وہ بتائے گا نا ان کو کہ یہ لسوڑے کا جو مربع ہے یہ بڑا مقوی قلب ہوتا ہے، تو نواب جب خریدے گا تو تمہیں بھاؤ لگ جائے گا. یو ول بیکم ویلیویبل. ایک نے کہا جی مجھے لے جائیں، میں تیار ہوں. دوسرے نے کہا نہیں مجھے آزادی چاہیے، مجھے یہیں رہنے دیں. اب اگلی رات میں کوئی آندھی سی آئی اور بھی درخت سے گرے لسوڑے. صبح ایک پنساری آیا، اس نے جھاڑو سے دیا، سارے لسوڑے اٹھا کے اپنے پنسار پہ لے گئے. اس میں وہ ایک جو رہ گیا تھا وہ بھی چلا گیا. اس کے پاس کوئی عام نیم حکیم ٹائپ آیا، اس نے پوچھا کس طرح لسوڑے کلو؟ اس نے کہا 8 آنے کے کلو ہیں. اب 8 آنے کلو میں ایک وہ بھی تھا. اب اس کی کیا ورتھ تھی آپ اندازہ لگا لیں کہ 8 آنے میں ایک کچھ حصہ اس کا بھی تھا. وہ جب حکیم اجمل کے مطلب پہ پہنچا تو رامپور کے نواب آئے اور وہ اس کے منہ مانگی قیمت دے کر لے گئے. تو اس کو بھاؤ لگ گیا اور یہ بیچارہ 8 آنے کلو کے حساب سے ایک یہ بھی نکل گیا. اصل میں قرآن مجید کرتا کیا ہے؟ جب آپ دروس قرآن کی ایسے لوگوں کی محفلیں میں بیٹھیں گے کہ جو میرے اور آپ کے ان قلوب کے اندر یہ جو لسوڑے کا ایک پھل یہاں بیٹھا ہوا نا اس کے اندر وہ چھید کریں اور وہ چھید کر کے اس کے اندر سے تکبر کے مادے کو ڈرین آؤٹ کریں، غیبت کو ڈرین آؤٹ کریں، چغلی کو ڈرین آؤٹ کریں، حسد کو ڈرین آؤٹ کریں. یہ جتنی باطنی بیماریاں ان سب کو نکالیں، پھر قرآن کے شیرے میں اس کو ڈبوئیں. پھر یہ دل ظاہر اب تو دل صاف ہو گیا نا. جب یہ دل بالکل صاف ہو گیا تو وہ جو حضرت مجذوب کا شعر ہے نا، مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی بڑی طویل نظم ہے، اس کا آخری شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو قرآن کا یہ شیرہ گندے مادوں کے ڈرین آؤٹ ہونے کے بعد جب بھرے گا تو آپ کا ایمان اس کو بھاؤ لگ جائے گا مالک کی نگاہوں میں.
پھر آپ اور میں یہ کہہ سکیں گے کہ ہر تمنا دل سے رخصت. اب تو دنیا ہے، تمنا اور کس چیز کی ہے؟ جس روز آپ اور میں یہ کہہ سکے اپنے مالک سے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اس دن اللہ آ جائے گا. اور جس دن اللہ آ جائے گا میرے اور آپ کے دلوں میں، اس دن ہمارا دل اصل میں اس دن ویلیوبل ہو جائے گا، اس دن اس کو بھاؤ لگ جائے گا. یہ دل جس میں اللہ آباد ہو جائے گا، یہ جب مخلوق کے سامنے آ کر مخلوق کو اپنا دل دکھائے گا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے دل، اور ایسے آباد کرتے ہیں اللہ کو، پھر مختلف دلوں میں اللہ آباد ہونا شروع ہو جائے گا. پھر یہ دل جب کھڑا ہوگا باطل معاشرے کے سامنے تو تبدیلی دنیا میں بھی آ جائے گی. اور دنیا میں آئے یا نہ آئے، میری آخرت اگر بدل جاتی ہے اور میرا مقدر بدل جاتا ہے تو اصلاً تو میرے لیے یہی مطلوب ہے. اور کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان محنتوں سے دنیا میں بھی کوئی ثمر ہمیں دکھا دے، لیکن پوری دنیا میں میری جد و جہد سے اگر کوئی تبدیلی بھی آ جائے اور اس کے ثمرات سے میں بھی مستفید ہوں، پوری نوع انسانی بھی مستفید ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں میرا یہ کام ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر، تو نوع انسانی تو بینیفیشری ہو جائے گی، میں مارا جاؤں گا. اور پوری دنیا میں میری جد و جہد سے 1 انچ تبدیل نہ ہو سکے، لیکن جو بھی ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ میں نے کی تھی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم میں سے ہر شخص، اور قرآن مجید کا جو ہے وہ ہم سے کہتا بھی ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے قلوب کی ایسی صفائی کی توفیق عطا فرما دے. اور جو بھی رستے میں نے بتائے، رستے اس کے علاوہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ تو غور و فکر کریں گے تو ہو جائیں گے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ نوافل کا اہتمام، شعیب کا بندوبست، اور قرآن مجید کے فہم کی محفلیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ ایسی وابستگی کہ اندر سے یہ گندے مادے ڈرین آؤٹ ہوں اور صرف اللہ اس کے اندر آ کے آباد ہو. یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یوں سمجھ لیں، جو تزکیے کے پوائنٹ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے قلب کو اس کی صفائی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر. میں نے 7-8 منٹ آپ کے فالتو لے لی. کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں اس میں حاضر، ورنہ 7:15 جماعت رکھی نا، 7:15 جماعت ہے. اس سے پہلے اگر آپ، میں نے کوشش تو کی کہ کوئی علمی درس نہ ہو آپ کے ساتھ میرا، اور ہم بس واقعی قلوب کی صفائی کی کوشش کریں ایک دوسرے کی. کتنا میں کر پایا کتنا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا، آپ کے اپنے بارے میں اور ہم میں سے ہر شخص کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یعنی کیسے کیا ذرائع؟ اصل میں دیکھیں، سوال بڑا خوبصورت ہے. یہ آپ سب سے آج جب میری اسلام دعا ہوئی ہے تو یہ پہلی دفعہ کی اسلام دعا ہے نا. یہاں 2-3 لوگ اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو مجھے اور میں ان کو ذرا پہلے سے جانتے تھے، تو آپ نے فیل کیا ہوگا کہ ان 2 گروپ سے ملنے کا انداز مختلف تھا. کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں سے میری کوئی نفرت تھی تو میں آپ لوگوں سے ایسے کر کے ملا اور ان کو میں نے یوں کر کے ملا. یہ فرق صرف جان پہچان کا تھا. محبت جان پہچان کے بغیر پیدا نہیں ہوتی اصل میں. اب سوال ہے جو میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ بھی پوچھیں، اور میں نے 5 سال پہلے غالباً کی بات ہے میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا تو بڑی شرمندگی ہوئی. سوال اب اپنے اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہم نے نا مائکروسکوپ دوسروں کے اوپر فٹ کی ہوئی ہے. ان کے لیے ہم نے دائرے اتنے چھوٹے کر دیے کہ وہ بیچارہ 1 پاؤں سے بھی اندر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، اور اپنے لیے ہم نے اتنا وسیع کیا ہوا کہ ہم اس کے اندر اگر کفر کے ساتھ بھی پھر رہے ہو تب بھی میرے ایمان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو آپ کا اپنا دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا. جو آپ کا اپنا دائرہ تنگ ہوگا آپ کی شخصیت نکھرتی چلی جائے گی. دوسروں کے لیے دائرے کو ہمیشہ وسیع رکھیں، اس کو نہ نکالیں اس سے باہر. جب میں نے وہ مائکروسکوپ اپنے اوپر فٹ کی نا، اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ تم حضور کو کتنا جانتے ہو، تو بہت شرمندگی ہوئی.
آپ بھی اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا، لیکن اپنے سے ایک وعدہ پہلے کر لیں گے، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور دوڑتے دوڑتے نہیں پوچھیں گے، ذرا رک کر، ہمارے تصوف کی زبان میں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ میں نے آپ سے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ذرا بیٹھ جائیں، تو کبھی عشاء کی نماز کے بعد یا جب سارے گھر والے سو چکے ہوں تو کوئی 11-12 بجے قریب ذرا تنہائی میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں حضور کو کتنا جانتا ہوں۔ جب میں نے یہ انالیسس کیا تھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ میرا حضور سے تعارف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر میں اسکول کالج میں پڑھتا رہا تو وہاں جو درسی کتابیں تھیں اسلامیات کی، ان کے اندر تھوڑا یا زیادہ صحیح یا غلط جو بھی لکھا ہوتا حضور کے بارے میں وہ میرا سورس آف نالج ہے۔ نمبر 2، ربیع الاول شروع ہوا اور میں بھی مسجد میں جمعے کی نماز پہ وقت پہ چلا گیا، اور مولوی صاحب کو بھی اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے حضور کی سیرت ہی کو بیان کیا، تو وہ جو بھی اس نے ان 4 جمعوں میں بیان کیا وہ میرا سورس آف نالج ہے۔ اور اگر میں اخبار پڑھتا ہوں یا رسالہ پڑھتا ہوں یا کوئی ٹی وی شی وی دیکھتا ہوں تو ان دنوں میں ٹی وی پر جو کوئی مذاکرہ آ گیا ربیع الاول کے حوالے سے یا اخبار میں کوئی آرٹیکل آ گیا وہ میں نے پڑھ لیا، بس اللہ اللہ فیصلہ، اس سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہے حضور سے۔ ایک بڑا کٹر کمیونسٹ پروفیسر تھا ہمارا فیصل آباد میں، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ بدل گیا۔ وہ جب بدلے تو وہ اپنی تبدیلی کی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں ان لوگوں میں سے تھا جو لینن کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک بینر لگا ہوا تھا کہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال فیصل آباد میں فلاں دن ڈاکٹر عبدالسمیع درس قرآن دیں گے۔ تو کہتے ہیں میرے ایسی دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی ہم ادھر ادھر بھی تو جاتے رہتے، چلو ذرا ان کو بھی سن لیتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں پہلے دن اس درس میں جب گیا تو اس درس کا میرے اوپر کوئی ایسا مثبت اثر نہیں ہوا، بس میں جیسے بیٹھا تھا کفر کے ساتھ ایسے ہی اٹھ کے آگے۔ بٹ سم ہاؤ اگلا جب جمعہ آیا تو میں پھر اندر کچھ بے چینی سی ہوئی، میں پھر چلا گیا۔ جب تیسرا جمعہ آیا تو کہتے ہیں مقرر نے اناؤنس کیا کہ جی اگلی دفعہ کیونکہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہوگا لہذا آئندہ 4 جمعے کے دروس میں ہماری گفتگو کا موضوع سیرت النبی ہوگا۔ کہتے میں اس پہلے درس میں چلا گیا، لیکن وہ جو پہلا درس تھا اس نے مجھے اندر سے بالکل شیٹر کر کے رکھ دیا۔ کہتے میں نکلا ڈسٹرکٹ کونسل ہال سے، جن لوگوں کو فیصل آباد سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل ہال کے بالکل سامنے نا گھنٹہ گھر ہے، کچہری بازار سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک امی پور بازار ہے جس میں کتابوں کی دکانیں بہت ساری۔ کہتے میں وہاں سے نکلا سیدھا امی پور بازار گیا، وہاں سے اردو زبان میں جتنی کتابیں سیرت کی میسر تھیں وہ سب اٹھائیں اور گھر آ کے اندر سے کنڈی لگائی اپنے اسٹڈی روم کو اور وہ کھول کے بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے۔ 15-20 دنوں میں کہتے میں ان ساری کتابوں سے گو تھرو ہو گیا۔ اب وہ تجزیہ اپنا 2 جملوں میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اینڈ آئی فاؤنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈفرنٹ پرسن، کیونکہ اس سے پہلے جو تصویر اس نے بنا رکھی تھی نا اپنے دل میں حضور کی، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے بنائی ہوئی تھی۔ اور ذرا تصور کریں نا کہ جس نے مجھے اور آپ کو دیکھ کے تصویر بنائی ہوگی، نعوذ باللہ وہ تصویر کتنی بھونڈی ہوگی کہ جو اس طرح کے ہیں جس کو یہ ماننے سے مطلب وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اب جب تاریخ کے اوراق میں اس نے پڑھا تو اسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محمد سے بالکل مختلف لگے جو اس کے دل میں پہلے سے ایک تصور تھا۔ تو اس نے کہا کہ آئی فاؤنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈفرنٹ پرسن اینڈ آئی لو ود ہم۔ میری محبت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ میں نے ڈھنگ سے ایک بھی سیرت کی کتاب جب میں نے تجزیہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سطحی سا نالج ہے جو میں نے دائیں بائیں سے کہیں سے مل گیا مجھے، اور اس کے بارے میں مجھے یہ بھی اتھینٹسٹی سے معلوم نہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بھی کتاب میں نے سیرت کی اپنی زندگی میں نہیں پڑھی تھی اس سے پہلے۔ میں نے کہا محبت کیسے پیدا ہوگی، میں جانتا ہی نہیں ہوں حضور کو۔ پھر میں نے سیرت کی کتاب پڑھنی شروع کی۔ میں آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید کو جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو یہ بھی سیرت کی کتاب ہے ایک انداز سے نہیں، تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف ہوگا۔ اور نمبر 2، اردو زبان میں کسی کی بھی لکھی ہوئی کوئی بھی ایک کتاب چاہے وہ 1 جلد کی ہو،
سیرت النبی کی ویسے بھی اب ربیع الاول آ رہا ہے، اتنا تو حضور کا ہم پہ ویسے بھی حق بنتا ہے نا کہ ہم جانیں تو صحیح کہ حضور تھے کون. اور خرم مراد صاحب کا نام شاید آپ نے سنا ہو. بیسیکلی یہ ان کے ایک جملے سے میں اس طرف متوجہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں جب ایم ایس کر رہا تھا، ایک جوائنٹ محفل میں جس میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے نا مجھے متعارف کروایا کہ جی ان سے ملیں، یہ ہیں خرم جاہ مراد، اینڈ ہی بلانگس ٹو محمدن ریلیجن. تو کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے آگے سے کہا کہ ہو از محمد. کہتے میرا دل کیا، میں اندر سے اتنا پریشان ہوا کہ زمین پھٹے، میں اس کے اندر گھسوں اور اوپر سے زمین برابر ہو جائے. ہم دنیا میں 1.5 ارب ہیں اور نوع انسانی کو آج بھی اس تعارف کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ تو بھائی وہ ہیں یہودی یا عیسائی. اپنے اپنے دلوں سے پوچھیں کہ ہو از محمد، تو کیا اندر سے کوئی جواب آتا ہے؟ بلیو می، یعنی جو بھی میری معلومات ہیں حضور کے بارے میں، ان سب کو نہ صحیح یا غلط ایک سائڈ پہ رکھ لیں. ایک دفعہ ایک کتاب سیرت کی اول سے آخر تک پڑھیں اور ایک دفعہ پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آپ کے دل میں آئے گا، نمبر ایک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درست محمد ہوں گے، یہ واقعی وہ حضور ہوں گے جو حضور تھے. اچھا اب ظاہر اللہ سے متعارف ہونا نا، تو پہلے حضور ہی سے متعارف ہونا پڑے گا نا. اب حضور نے پھر اللہ کا جو تعارف کرایا وہی اللہ کا درست تعارف ہوگا. اس کے بغیر محبت نہیں پیدا ہو سکتی. اور پھر جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھے، تو پھر آپ میگنیٹ کے پاس، آگ کے پاس بیٹھیں گے تو حرارت ملے گی، برف کے پاس بیٹھیں گے تو ٹھنڈ ضرور ملے گی. تو محبت کو تو اجاگر کرنے کا یہ طریقہ ہے. بلکہ میں آخر میں آپ کو سنا دوں ربائی بھی کہ یہ غالباً سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے عربی میں. وہ کہتے ہیں نا کہ من طلبنی وجدنی، جو مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے. تو کریں سوال اپنے آپ سے کہ کبھی اللہ کی اور کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا ہوں کہ میں جانوں کہ حضور کون تھے اور میں جانوں کہ اللہ کون ہے. اور جس میں نے کہا نا کہ جو مجھے جانتے تھے اور جن کو میں جانتا تھا ان کو میں اور انداز سے ملا. اب آپ سے جب کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی تو یہ ملاقات ایسی نہیں ہوئی جیسی آج ہوئی ہے. من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے. ومن وجدنی احبنی عرفنی، پہلی ہے ومن وجدنی عرفنی. ان دیکھیں نا، آپ یہ مجھے پتا تھا کہ یہاں 6 مہینے ہو گئے کلاس چل رہی ہے، لیکن آپ مجھے نہیں جانتے تھے، میں آپ کو نہیں جانتا تھا. جب وجدنی ہوئی، ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو تعارف ہوا نا. آج آپ کو مجھ سے تعارف ہو گیا، میں بھی ابھی آپ سے جب نام پوچھوں گا تو آپ بھی متعارف ہو جائیں گے. ومن وجدنی عرفنی، جو مجھے پا لیتا ہے اس کو پھر میرا تعارف حاصل ہے، وہ جان لیتا ہے کہ میں کون ہوں. ملاقات سے پہلے تو نہیں آپ جانتے تھے نا مجھے. رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ سے ملاقات نہیں، جانیں گے کیسے؟ تو ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی. محبت تیسرا سٹیپ ہے نا. پہلے آپ تلاش کریں، جب مل جائے تو ملاقات کریں، ملاقات کریں گے تو متعارف ہو جائیں گے، متعارف ہوں گے تو اس کے اندر اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ کھینچے گی بھی صحیح آپ کو اپنی طرف. تو ومن عرفنی احبنی، جو مجھ سے متعارف، جو مجھے جان لیتا نا وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے. ومن احبنی اشقنی، جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ پھر میرے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. ومن اشقنی فقتلتہ، جو میرے عشق میں گرفتار ہوتا ہے اس کو میں مار ڈالتا ہوں. یعنی گویا اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ میرے ہی اندر گم ہو جاتا ہے. اور ومن قتلتہ فعلیہ لازم دیتہ، قتل کی تو دیت ہے نا پھر، تو جس کو میں نے مارا گویا اس کی دیت میرے ذمہ ہے پھر. تو گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَدِيَتُهُ انا، ہم ہی اس کی دیت ہے پھر. تو حضور سے تعارف اور اللہ سے تعارف، یہ سفر تلاش سے شروع ہوگا. نکلیں اللہ اور اس کے رسول کی تلاش میں، ملاقات ہو جائے گی
ملاقات ہوگی تو تعارف ہو جائے گا، تعارف ہوگا تو محبت ہو جائے گی، محبت ہوگی تو عشق ہو جائے گا، عشق ہو جائے گی تو آپ کی مرضی ختم ہو جائے گی، پھر آپ وہ کریں گے جو اس کی مرضی ہے، پھر آپ وہ چاہیں گے جو وہ چاہتا ہے. اور ظاہر ہے بادشاہ جس کا ہو جائے اس کی خدائی ہو جاتی ہے، تو گویا اسی کی بادشاہت ہے. پھر اس کے بعد کہانی تو بڑی سیدھی سی ہے، لیکن یہ ہے ذرا مشکل، اس میں کچھ وقت لگانا پڑتا ہے، کچھ تپسیائیاں اندر کی، ظاہر ہے چیر پھاڑ تو کرنی پڑتی ہے، سرجری کرنی پڑے گی اس دل کی، اور اس سے وہ ساری گندگیاں جو اس محبت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو نکالنا ہوگا. یہی تزکیہ ہے. سر ایک قسم اور ہے، یہ آپ نے تین وضو جنہوں نے کرنا ہے وہ اٹھ سکتے ہیں بیشک بیچ میں بھی. یہ آخری کوشچن ہے سر. سر آپ نے بتایا کہ جو تین طریقے تزکیہ نفس کے نا، نوافل ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اور پھر سر یہ تو ان لوگوں کے لیے نا کہ جو مطلب چلے نماز کے لیے آتے ہوں، جن کا ایک دینی ماحول ہو، لیکن وہ لوگ جو مطلب بھٹکے رہتے ہیں، کبھی آدھا آئے، کبھی ان کے دل میں ہے طلب کہ وہ آئیں، ان کے لیے تو یہ بات کی چیز ہو جائے گی. وہ لوگ پھر کیسے؟ اصل میں جو میری ذمہ داری ہے پہلے مجھے وہ ادا کرنی ہے. اس میں ایک چیز میں بھول گیا ہوں، وہ یہ کہ جس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ یار یہ اس کے اندر کچھ ہے صحیح، سم ہو یہ نہیں آ پا رہا، تو میں اٹھ کے اس کے لیے جاگوں نا، کبھی میں اس کے لیے ہاتھ کھڑے کروں، دعا کروں. جس سے مجھے محبت ہے. آپ چاہیں گے آپ کا بچہ جہنم میں چلا جائے؟ آپ چاہیں گے آپ کو کوئی دوست جہنم میں چلا جائے؟ بلکہ اصل میں یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے لگتے تھے تو دیر اینڈ دین وہ یہ کہتے تھے کہ مارنے والے اور مروانے والے دونوں کو میں نے فی سبیل اللہ معاف کیا. کہنے مجھے یہ آسان بات ہے. کسی نے پوچھتے ان کے امام صاحب ابھی تو آپ کا خون رس رہا ہوتا ہے، آپ کی کھال ادھری ہوئی ہوتی ہے، اور آپ وہیں کہہ دیتے. ان کا نمبر ایک وہیں اس لیے کہتا ہوں کہ موت کا تو پتہ نہیں ہے نا. تھوڑا سا بھی ڈیلے کروں کہ ذرا یہ ٹھیک ہو جائے پھر معاف کر دوں گا، اس دوران مر جاؤں. اور معاف اس لیے کر دیتا ہوں کہ ذرا سوچیں آپ، اور کاش یہ سوچ ہماری بھی ہو جائے کہ قیامت کے روز کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے مسلمان، اور امام احمد ابن حنبل سے ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور حضور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ احمد ابن حنبل بڑا سخت دل ہے تمہارا، آج یہ میرا امتی صرف اس لیے جہنم میں جا رہا ہے کہ تو اسے معاف نہیں کر سکا تھا. تو احمد ابن حنبل کا اپنا کیا پھر اشر ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ کوئی مومن اس لیے جہنم میں چلا جائے کہ احمد ابن حنبل اس کو معاف نہیں کر سکا تھا. تو اگر تو اس طرح کا معاملہ تو مطلب ہم بھی اس کے لیے دعا کریں. اور یہ جو میں کبھی سوچتے ہیں نا ہم کہ جی میں اتنے عرصے سے یہاں آ رہا ہوں، میں آپ سب کو تبلیغ بھی کر رہا ہوں، لوگ بدل ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ. اصل میں ہم اس دھوکے کا شکار ہیں کہ میں بڑا رتب اللسان ہوں، میں بڑی عمدہ گفتگو کرتا ہوں، یہ میری شخصیت کا ایک اعجاز ہے کہ میں جس سے بات کروں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کو بدل جانا چاہیے. ہو آر یو یار؟ دل تمہارے دو انگلیوں کے درمیان اللہ نے نہیں دیا ہوا، وہ اللہ کی اپنی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اس سے مانگے ہی نہیں تو نے، تو بدلے گا کیسے وہ نا؟ تم خود پہلوان بن کے چل پڑے اس کو پچھاڑنے کے لیے، تم نہیں پچھاڑ سکتے. اور دوسرا تبلیغ میں نا ایک بات اور ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو آپ اس انداز سے انالائز کریں گے تو یو ول فیل کہ وہاں پہ نا یعنی ہو کیا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دے نیور انوالو ان اے ڈیبیٹ ٹو ون دا آرگومنٹ، دے انوالو دیم سیلوز ٹو ون دی ہارٹ. آرگومنٹ ون کرنے جائیں گے نا تو آپ کبھی اگلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ ہارٹ ون کرنے کے لیے جائیں. ہارٹ ون کرنا ہے تو اس کے دل میں کوئی نرمی، کوئی تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. تو جس نے کرنی ہے پہلے اس سے رابطہ کریں، پڑھیں 2 نفل اس کے لیے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی سے مانگیں کہ اللہ میں جا رہا ہوں اس کے پاس، تو اس کے دل کو بدل دے. میں نے تو صرف جانا ہی ہے، باقی کام تو سارا تو نہیں کرنا ہے، تو کر دے. اور کتنا ریئلسٹک انالیسس، یعنی میں سیرت کی یقین جانے بہت خوبصورت ہے حضور کی سیرت میں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بالکل مختلف نظر آئیں گے. ایک شخص میں سمجھتا کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے،
یعنی ایک طرف سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی حسنین محسنین صاحب میرے پیچھے لگے ہوئے دن رات کے، یا کہیں نظر آئے میں اس کو مار دوں گا۔ دوسری طرف میرا انالیسس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے میری تحریک کے لیے، میرے اس مشن کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آدمی بھی محسنین ہے۔ اگر یہ بدل جائے نا تو میری تحریک اٹھ جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے ٹاکنگ ٹرم تو ہے نہیں، دشمنی چل رہی ہے، اس دشمنی کو بدل کون سکتا تھا؟ جو بدل سکتا تھا اس کے سامنے ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں حضور میں، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ دے دینا۔ ہم تو اللہ کے پاس یقین سے جاتے ہی نہیں نا۔ یعنی کیا یقین ہوگا کہ عمر میری جان کا دشمن ہے، لیکن میں ساری رات بیٹھا ہوں عمر کی مانگنے کے لیے کہ اللہ عمر دے دینا، اللہ عمر دے دینا، اللہ عمر دے دینا۔ اللہ نے دے دیا نا۔ ایک جملے پہ اگر آپ پوری سیرت کا انالیسس کریں تو ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو نا، اگر کہ جو میں کہوں کہ جس کے ہاتھوں سب سے زیادہ چرکا پہنچ لگا اسلام کو اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس شخص نے نقصان کیا، وہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس خالد بن ولید کے پاس ایک جملہ اس کی بھائی کی زبان سے پہنچ رہا ہے کہ یار تو خامخواہ بھاگ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بھاگ گیا نا مکے سے، وہ نظر آ گیا کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، تو ظاہر ہے ان کو یہ اندازہ تھا کہ میں نے کیا کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اس کے بعد میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہی لیفٹ مکہ۔ بھائی نے پیغام بھجوایا جو پہلے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کہا بھائی تو ایسے ہی بھاگ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ اس شخص کے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ اب تک پتہ نہیں کیوں نہیں آیا ہمارے پاس، اس کو تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ کیا آپ اور میں کہہ سکتے ہیں اپنے کسی دشمن کے بارے میں؟ لیکن جب سیرت پڑھیں گے تو یہ جذبہ میرے اندر بھی پیدا ہوگا، آپ کے اندر بھی پیدا ہوگا۔ دشمن کے بھی دل بدل جاتے ہیں اگر آپ نے ہارٹ وننگ گفتگو کی اور اللہ سے مانگ کر گئے۔ اللہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں یار، سچی بات بتاؤں۔ اس پر بھی کبھی اپنے آپ، میں آج آپ سے میری ساری گفتگو کا مین فوکس یہ تھا کہ آپ اپنے سے سوال کریں، ہر سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ یہ سوال بھی اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں کہ میں نے کتنی دفعہ پرپز فلی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، خود اپنے لیے، باقی تو چلو چھوڑ دیں، لیکن میں نے اس کا بھی کبھی جب تجزیہ کیا نا تو مجھے اس وقت بھی شرمندگی ہوئی کہ پرپز فلی میں نے کبھی اپنی بخشش کے لیے، اپنے استغفار کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا نہیں مانگی تھی۔ اس کا مطلب انڈائریکٹلی کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی بڑی چیز سمجھتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، بھگتو اگر تم بڑی چیز ہو تو پھر کر لو جو کر سکتے تم۔ تو دعا بہت مؤثر ہتھیار ہے۔ جزاک اللہ جی، ٹائم کافی ہو گیا۔